اسلام-آباد کچہری کے قریب ہونے والا خودکش دھماکہ محض ایک داخلی واقعہ نہیں بلکہ خطے کی وسیع اسٹریٹجک کشمکش کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام آباد میں 12 افراد کی شہادت اور درجنوں کے زخمی ہونے سے ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نہ مذاکرات کی زبان جانتا ہے نہ امن کی۔ حکومتی بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس واقعے میں فتنۃ الخارج ملوث ہیں۔ فتنۃ الخارج نے جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا پر بھی حملہ کیا، جسے بروقت اور بہادرانہ کارروائی کے ذریعے سیکیورٹی فورسز ناکام بنا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ افغانستان کو شواہد دیے ہیں کہ کیسے لوگ وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے شرپسند عناصر کو نہ روکنے پر کوئی چارہ نہیں کہ ان کا بندوبست کریں۔ ان حملوں کی ٹائمنگ بھی بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ گزشتہ روز دہلی میں ہونے والے بم دھماکے اور بھارت میں جاری بہار کے ریاستی انتخابات ایک واضح اشارہ دیتے ہیں کہ جب بھی بھارت میں انتخابات کا ماحول بنتا ہے، دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مودی حکومت کے گزشتہ تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے انتخابی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے دہشت گردی اور پاکستان دشمنی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ پلوامہ ہو یا اڑی، ہر واقعہ انتخابی سیاست کا ایندھن بنا۔ موجودہ دھماکہ بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی محسوس ہوتا ہے، جس کے ذریعے بھارتی میڈیا کو داخلی حمایت اور قوم پرستی کے جذبات بھڑکانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت کا شرمناک کردار ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے باوجود افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں مسلسل جاری ہیں۔ وانا اور اسلام آباد خودکش حملہ دراصل اسی آزمائش اور صبر کے امتحان کا حصہ ہے، جس میں افغان طالبان پاکستان کی ریاستی برداشت کو آزما رہے ہیں۔ انہی کی سرزمین سے فتنۃ الخارج جیسے گروہ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے درست کہا کہ یہ کابل کا پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ اب کسی مخصوص علاقے یا سرحد تک محدود نہیں رہی۔ دارالحکومت جیسے محفوظ سمجھے جانے والے شہر میں خودکش دھماکہ ایک واضح وارننگ ہے کہ دشمن پاکستان کے اعصاب پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ عوام میں بدگمانی اور مایوسی بڑھانا ہے۔ مسئلے کی جڑ افغانستان کی سرزمین پر موجود وہ ٹھکانے ہیں جہاں سے دہشت گردوں کو مالی مدد اور رابطہ کاری کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان اب فیصلہ کن مرحلے پر ہے۔ اسے ایک طرف سفارتی سطح پر کابل حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا اور دوسری طرف بھارت کی پراکسی جنگ کے خلاف عالمی برادری کو متوجہ کرنا ہوگا۔ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہند وہ مہرے ہیں جن کے ذریعے خطے کی 2 ریاستیں پاکستان کے استحکام کو چیلنج کر رہی ہیں۔ وانا دہشت گردی، اسلام آباد کا دھماکہ، دہلی کا واقعہ اور بہار کے انتخابات، یہ سب کی سب علامات اس بات کی ہیں کہ جن میں دہشت گردی محض مذہبی یا انتہا پسندانہ جذبہ نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا ایک منظم ہتھیار ہے۔